کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں، دوزخ کا کیا گناہ کہ دوزخ کو ہم ملے۔ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی ایک کشتی اور خشک سمندر دیکھا تھا، کل شب میں نے جھانک کے شاید اپنے اندر دیکھا تھا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اٹک اٹک کر قرآن پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انسان کائنات کا نمونہ ہے، جو کچھ بھی کائنات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے انسان سے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم صرف عارضی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کہ وقت آنکھوں کا بھرانا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ نیک بات کے تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میں کسی کو کچھ بھی نہیں سکھا سکتا، میں صرف لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہوں۔ سوال کا سمجھ آ جانا آدھا جواب ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کرتا رہے۔ ان کو دولت پر فوقیت دو، کیونکہ دولت عارضی ہے، علم دائمی ہے۔ بزرگی کو زیادہ وقت تک سراہا نہیں جاتا۔ فضیلت معرفت کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں، عدالت ہدایت کا مقام نہیں، سزا کی جگہ ہے۔ جو لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں وہی سب سے زیادہ بے وقوف ہیں، اور جو لوگ معزز نہیں ہیں وہ در حقیقت ان سے زیادہ بہتر اور زیادہ دانش مند ہیں۔ اگر اس دنیا میں عورت نہ ہو تو مرد بلا ریاضت ولی بن جائے۔ انسان اپنے دولت پر بہت فخر کرتا ہے تو آپ تب تک اس کی تعریف مت کرنا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور خرچ کدھر ہو رہا ہے۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک گفتار، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رکھے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔ فیشن پرستی اور بے پردگی عام ہے، پھر بھی ماڈرن عورت بضد ہے کہ مرد اسے عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ زندگی کا فلسفہ ہر ایک کے نزدیک مختلف ہے، جو جیسے حالات سے گزرا زندگی اس کے نزدیک وہی ہے۔ اگر آپ اچھا وقت آنے پر اپنے برے وقت کے ساتھیوں کو بھول گئے ہیں تو یقین جانیے آپ نے اپنا بیش قیمت خزانہ کھو دیا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے، نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ ان لوگوں کو رشتے نبھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ مشکلیں آتی اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جاؤ، لیکن کبھی جھک کر محبت یا عزت مت مانگنا۔ تو کو بانٹنے سے بہتر ہے ان کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ قید کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی جب تک کہ سامنے والا خود نہ چاہے۔ دل کو صبر آ جانے کا مطلب جانتے ہو؟ محبت اور اس کے سب تقاضے دفن کرنا۔ میرے اپنوں میں اداکار بہت وفادار کوئی نہیں، جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان کو دوزخ سے بچائے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں زلال تاپسی قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ ہر اس جگہ میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ کچھ بھی نہ دیا ہم کو اذیت کی سوا، زندگی ہم تجھے بیکار سنبھالے ہوئے ہیں۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جب زندگی ہی سب کچھ چھیننے پر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کیا کرتی ہے؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے، اور جو مصیبت اتر چکی ہے اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔
زندگی میں دو کام بہت مشکل ہیں، جس سے نفرت ہو اس کے پاس رہنا اور جس سے محبت ہو اس سے دور رہنا۔ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت ہمیشہ ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، لیکن ٹھوکر سیدھی دل پر جا لگتی ہے۔ انڈے کو توڑ کر دیکھو کوئی ہڈی نہیں ملے گی، لیکن اسی میں سے اندر ہی اندر چوزے کی ہڈیاں بھی تیار ہوتی ہیں، اور ہاں سسٹم بھی۔ یہ سب کس کی قدرت کے شاہکار ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ ڈھلتی ہوئی ایک شام کی دہلیز پہ بیٹھے ہم دل کے سلگنے کا سبق ڈھونڈ رہے ہیں۔ کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان یوں جوش و خروش سے بناتا اور نبھاتا ہے جیسے خوشیاں بو رہا ہو، لیکن کچھ عرصے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ در حقیقت وہ اپنے آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہوں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ پسند شخص کی غیر موجودگی میں آپ ہمیشہ تنہا ہی رہتے ہیں، پھر چاہے پوری دنیا کے لوگ آپ کو گلے لگا کر رکھیں تو بھی اس ایک شخص کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ پسند کی چیز ہی نہ ملے تو پھر جو مرضی ملے کیا فرق پڑتا ہے؟ جاتا ہے محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرا رب تو وہ ہے جو روح کی اذیت بھی جانتا ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟ عورت صرف اپنی پسند کے مرد کی بات مانتی ہے اور اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ مرد اگر محبت کر لے تو بیچ رستے میں چھوڑ کر نہیں جاتا، لفظ اگر قابل غور ہے۔ مجھے ایک عورت کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، جب اس کی ساکھ پر دھبا لگتا ہے تو وہ اسے مٹانے کے لیے داڑھی نہیں رکھ سکتی۔ عورت کا گھر برباد کرنے والے اس کے ارد گرد بہت ہوتے ہیں، مگر جب عورت برباد ہو جائے تو دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا، نہ اپنا نہ پرایا۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کبھی کبھار تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ ذکر جن کا سورہ فاتحہ میں ہے وہ صراط مستقیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا، جواب ملا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ مجھے روح میں ہو چاہیے مولا، مجھے صرف تو چاہیے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت کی تنگدستی بہتر ہے۔ دلوں کو جیتنے کا فن سیکھیے، دلوں سے کھیلنے کا نہیں۔ دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ جن کا سیدھے سیدھے منہ توڑ دینا چاہیے ان سے بھی تمیز سے بات کرنا تربیت کہلاتی ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جائے اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑائی سے ہم اپنا پیار ختم کر دیتے ہیں، کمال تو جب ہے پیار سے ہم اپنی لڑائی ختم کر دیں۔ محبت پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ ایسے انسان کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اے ہمارے رب، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہو اور جلدی راضی ہو جائے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ کسی کے دل کو چھو سکتی ہے۔ پیدائشی طور پر تو کوئی بھی خوش پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم سب اس لیے پیدا ضرور ہوئے ہیں کہ ہم خوشیاں پیدا کر سکیں۔
اور دوسروں میں بانٹ سکیں۔ کسی کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ جنت نہ دی مجھے تو میں دوزخ بھی نہ لوں گا، مومن جو نہیں تھا تو میں کافر بھی نہیں تھا۔ میں آدم زاد ہوں مولا، تو مجھ کو جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پر میں جنت ہار جاؤں گا۔ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے۔ تیرا نام کتنا مختصر، تیرا ذکر کتنا طویل ہے۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے۔ مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ جو رب کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرے اصول ہو۔ وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے۔ سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہوں۔ کر لیتا ہوں برداشت ہر درد اسی آس کے ساتھ کہ خدا نور بھی برساتا ہے آزمائشوں کے بعد، اور اللہ اپنے بندوں کو گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ لوگ کہتے ہیں لڑکی دعا میں نامحرم کو مانگتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لڑکی اس نامحرم کو محرم کہنے کا حق مانگتی ہے، جو کہ غلط نہیں ہے۔ نکاح میں آؤ گے تو عشق بھی کر لیں گے، یوں حرام محبت ہم سے نہیں ہوتی۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اگر حقیقت الفت سے باخبر ہوتے، فرشتے آرزو کرتے کہ ہم بشر ہوتے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور انسان شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو، بے شک انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ خود کو سمجھدار ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کی بے وقوفی مت کریں۔ مشکل وقت مستقل نہیں ہوتا اور خود کو پہلے سے بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ دانا لوگ مشکل وقت کو سیکھنے کا وقت کہتے ہیں۔ مختصر پر اثر، جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دیں، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ زندگی میں اللہ جل جلالہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، مگر ہم انہیں بھلا کر حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ یا رب، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ سجدوں میں جھکنے والوں کو اللہ کبھی دنیا کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔